بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ کچھ لوگ اسے مکی سورہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی سورہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ تب نازل ہوا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی تب کسی دشمن نے پیارے نبی کو کہا تھا کہ اب آپ کی کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی نسلیں ختم ہو چکی ہے، اب آپ کا کوئی ونش نہیں بچا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی ونش چلانے والا مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگا جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینا چاہیے، چاہے وہ وقت ہو یا دولت، سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادھن نہیں ہے ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولادیں جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھے۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھے، جس سے رشتوں میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگی۔ اگر کسی کا بیوپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیوپار ایسا ہی چلتا رہے تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔
हमें चाहिए कि हम कुरान की हर सूरा को पाबंदी से पढ़ें और उसमें बताए गए रास्तों पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हम अल्लाह की अजाब से बच सके और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस सूरा को पढ़ने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस सूरा को इतनी मर्तबा पढ़ने से ऐसा होगा, यानी कोई 33 मर्तबा पढ़ेगा तो वैसा क्या होगा। ऐसा करने या कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप सूरा कौसर को कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, कितना दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, कितना खुशी से पढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर सूरह कौसर को 21 या 33 मर्तबा पढ़कर इस काम से निपटने का सोचते हैं तो वो गलत है। आप सूरह कौसर को जितना दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ मांगोगे तो अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस सूरह को पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। सूरह कौसर को आप कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद पाबंदी से जितना मर्तबा आप पढ़ना चाहे पढ़ें, क्योंकि इस वक्त पर आपका दिल और दिमाग बहुत शांत रहता है और आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ ही रहता है। बाकी आप ईशा की नमाज के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईशा के वक्त भी आप हर काम से फ्री हो जाते हैं और सोने से पहले अल्लाह की इबादत करके सोते हैं। फिर भी आपको जब वक्त मिले आप ये सूरा का जिक्र करते रहें ताकि आपको इस सूरा को पढ़ने से फ़ायदे मिलते रहें। सूरा कौसर का इस्तेमाल आप वजीफ़े के तौर पर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों का वजीफ़ा इंटरनेट पर देखते हैं। सूरा कौसर में वो ताकत है जो आपको हर परेशानी से निकाल सकती है। सूरा कौसर का वजीफ़ा करके आप अलग अलग मुसीबतों या परेशानियों से निकल सकते हैं। हमने देखा है कि इंटरनेट पर सूरह कौसर को लेकर अलग अलग वजीफ़े बताए गए हैं। बेहतर है आप अपने हिसाब से दिल से इस सूरह को पढ़ें, जिससे आप हर परेशानी से निकल सके। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, सूरह कौसर की तिलावत तो करिए ही करिए, साथ साथ हमें चाहिए कि कलाम पाक की तिलावत भी कसरत से करें। यकीनन हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।